السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مسجد کوفہ اور اس میں جو مقدس مقامات موجود ہیں ان کی زیارت کراؤں گی۔ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور آگے اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کو شیئر کریں فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔ کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے اور صحابہ کرام سارے وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ ایک اژدہا آیا تھا۔ اژدہا آیا اور لوگ اس کو دیکھ کے، صحابہ اس کو دیکھ کے ڈر گئے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا، کچھ پوچھنے کے لیے آیا، اسے رستہ دو۔ سب لوگوں نے اسے رستہ دیا تو اس نے امام کے کان میں کچھ باتیں کی اور پھر ویسے ہی وہاں سے چلا گیا۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ مولا یہ کون تھا اور کیوں آیا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جنات کی قوم کا سردار تھا اور اس کی قوم میں کچھ مسئلے چل رہے تھے اور وہ ان مسئلوں کا حل پوچھنے آیا تھا، جو میں علی نے اسے جواب دیا ہے۔ تو اس کا نام تھا صوبان۔ تو جس دروازے سے وہ داخل ہوا تھا اس دروازے کا نام پڑ گیا باب صوبان۔ وہاں سے آگے مقام جبرائیل ہے، مقام حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ہر نبی کا مقام ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی تھی اور مقام ضربت بھی ہے۔ اس سے آگے آپ جائیں گے تو وہ جگہ ہے نوافل امام علی علیہ السلام ہے، جہاں پہ مولا علی علیہ السلام ساری رات مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ آگے داخل ہوں گے تو جناب مسلم بن عقیل کا روزہ ہے۔ سرکار مسلم بن عقیل کے ساتھ ہی جناب مختار سقفی ہے، اور جناب مسلم بن عقیل مختار سقفی کے بالکل سامنے دوسری طرف جائیں گے تو جناب ہانی بن عروہ ہے۔ ہانی بن عروہ اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ایک ہی دن ہوئی تھی، اور اسی جگہ پہ پھر جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا گیا تھا، اور اسی کوفہ کی گلیوں میں پھرا کے ایک جگہ پہ جب پھینکا گیا، اور 13 محرم کو کربلا والوں کا قافلہ جب کوفہ میں آیا تھا، تو اس وقت جب کوفہ میں آ کے اس جگہ پہ جناب مسلم بن عقیل کی قبر مبارک تھی، وہاں پہ رکا، تو ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی نے کہا کہ بھیا سجاد یہاں پہ قافلہ روکیے، مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے جناب میثم تیمار کی بیوہ تھی جو منظر دیکھ رہی تھی، اور دوڑتی ہوئی امام کے پاس آئی اور آگے کہا کہ آپ کون ہے؟ امام نے کہا کہ میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا تو امام کے قدموں سے لپٹی ہے اور رو کے کہتی ہے مولا میں آج کے دن کے انتظار میں تھی، یہ مسلم کی قبر ہے، اتنا سننا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی نے اپنے آپ کو اپنے بابا کی قبر پہ گرایا ہے، اور رو کے کہتی ہے بابا آپ چلے گئے ہیں، بابا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سردار حسین مارا گیا ہے، بابا سیدہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی ہے، بابا اکبر مارا گیا ہے، بابا اصغر مارا گیا ہے۔ وہ جناب مسلم بن عقیل ہے، اور جس جگہ پہ جس دہلیز پہ آپ بیٹھے ہیں یہ علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ سادات کا گھر تو مدینے میں تھا، لیکن جب ظاہری طور پہ مولا علی علیہ السلام کو خلافت ملی ہے اور اس وقت اس گھر میں آئے ہیں، تو پہلا حکم دیا ہے علی بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو، اور کہا ہے کہ حسن و حسین میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو مدینہ سے لے کر آؤ۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ امام حسن امام حسین سرکار عباس کے پاس آئے ہیں اور آ کے کہا ہے کہ عباس بابا کا حکم ہے کہ میری بیٹیوں کو مدینہ سے کوفہ لے کے آؤ۔ بات اتنی بڑی تھی کہ عباس رو کے کہتے ہیں نوکر سمجھ کے کام بڑا دے دیا ہے۔ پہلی مرتبہ علی کی بیٹیوں نے گھر سے باہر قدم رکھنا تھا۔ زندگی میں 2 مرتبہ مدینے سے سیدہ زینب گھر سے باہر آئی ہے، پہلی مرتبہ جب کوفہ آنا تھا اور دوسری مرتبہ 28 رجب کو۔ یہ پہلی مرتبہ علی کی بیٹیوں کو مدینہ سے کوفہ لے کے آنا تھا۔ جس گھر کے سامنے آپ بیٹھے ہیں یہی گھر تھا، یا ایک مرتبہ بڑے ناز کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ امام حسن امام حسین سرکار عباس گئے ہیں اور علی کی بیٹیوں کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ محمل پہ سوار کیا ہے۔ محمل پہ سوار کر کے مدینہ سے کوفہ آ رہے تھے، یا جگہ جگہ پہ رک کے حسین بادشاہ حسن بادشاہ سرکار عباس علی کی بیٹی کا محمل کا پردہ ہٹا کے کہتے زینب تم تھکی تو نہیں ہو، زینب سفر سے تھکی تو نہیں ہو، یہ جملہ کہتے جاتے، یا بڑے ناز کے ساتھ اس شان و شوکت کے ساتھ علی کی بیٹیوں کو کوفہ لایا گیا ہے، یا اسی شہر کے مین دروازے پہ ابھی آئے ہیں، یا علی بادشاہ سامنے کھڑے ہیں، روک کر کہا ہے کہ حسین عباس میری بیٹیوں کے محمل کو روکو۔ اسی کوفہ کے مین بازار پہ علی کی بیٹیوں کے قافلوں کو روکا گیا۔ اب وہ کام کیا ہے علی بادشاہ نے، یا اپنی بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹایا ہے۔ پردہ ہٹا کے علی کہتے ہیں زینب بیٹا دیکھو یہ کوفے کا صدر بازار ہے،
ज़ैनब बेटा देखो ये कूफे का फुलां बाजार है, ज़ैनब बेटा देखो ये कूफे का फुलां बाजार है। ये जुमला कहते कहते सैयदा रो के कहती है, बाबा बाजारों का पता बेटों को बताया जाता है, बाबा बेटियों को बाजारों का पता नहीं बताया जाता है। अली रो के कहते हैं, ज़ैनब मुझे भी पता है बाजारों का पता बेटों को बताया जाता है। ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा तुझे इसी कूफा के बाजारों में अकेले जाना पड़ेगा। सैयदा रो के कहती है, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसके हसन हुसैन जैसे भाई हो, वो तन्हा कभी इन बाजारों में कैसे आ सकती है। इस शान और शौकत के साथ पहली मर्तबा अली की बेटी इसी कूफा में आई है या इसी घर में आई है। अभी थोड़ी देर के बाद आप घर में जाएंगे, घर में जाके उन हुजरों की जियारत कीजिएगा, उन कमरों की जियारत कीजिएगा जहाँ पे अली की बेटियों के कमरे अलग थे, अब्बास की माँ का कमरा अलग था और अली के बेटों के कमरे अलग थे। इतनी हिफाजत के साथ, इस नाज के साथ अली की बेटियों को इसी कूफा में रखा गया था कि अली बादशाह और अली के बेटों ने अपने हाथों से इस घर के अंदर कुएं को खोदा। अली कहते थे, मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बेटियां पानी लेने के लिए भी घर से बाहर आए। मैं कहूँगा, या अली जब आप ये बर्दाश्त ना कर सके कि मेरी बेटियां पानी लेने के लिए भी बाहर आए, तो या अली आपने वो कैसे बर्दाश्त किया होगा जब यही कूफा के बाजार थे। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, ज़ैनब को पत्थर मारते रहे। सैयदा रो के कहती रही, ना मारो मुझे, पहचानो मैं अली की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे इमाम की बेटी हूँ। अजरुक में अल्लाह। सैयदा आपका पुरसा कबूल करे। घर में लेके आए हैं, हर बीबी का अलग गुजरा है, हर कमरा है। कूफे में लाया गया, इस घर में लाया गया। घर में लाने के बाद या एक मर्तबा कूफा की औरतें आई हैं और आके कहा है, या अली हम चाहते हैं कि सैयदा हमें कुरान पढ़ाएं। कूफा की तमाम औरतें आती, सैयदा से कुरान पढ़ती। और एक मर्तबा जब अली बादशाह की शहादत होने लगी थी, वो रमज़ान का महीना था, और एक मर्तबा अली बादशाह ने कहा, फिज़ा मैं चाहता हूँ कि आज कूफा की तमाम औरतों को इकट्ठा करूँ। कूफा की सारी औरतों को इकट्ठा किया गया और कहा कि फिज़ा एक चिराग को जला के रख दे। फिज़ा ने चिराग जलाया, दरमियान में एक पर्दा किया गया। कूफा की तमाम औरतें इस घर में इकट्ठी हुई हैं। घर में इकट्ठी होके पर्दा के ऐन पीछे अली की बेटी सैयदा ज़ैनब थी, पर्दे के सामने अली बादशाह थे, साथ में फिज़ा थी, कूफा की औरतें थी। चिराग को बुझाया गया था। या एक मर्तबा पर्दे को हटा के सैयदा ज़ैनब को बुलाया गया और कहा कि कूफा की औरतें देखो, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, इसे पहचानो, ये मेरी बेटी ज़ैनब है। अब कहा, फिज़ा जरा चिराग को जलाना। फिज़ा ने चिराग को जलाया है। चिराग को जला के अली ने फिर कहा, जिसने नहीं देखा वो फिर देख ले, ये मेरी बेटी ज़ैनब है। इतना जुमला कहना था। अब खुदा जाने मैं इस घर के सामने वो जुमला पढ़ूंगा कैसे, आप जुमला सुनेंगे कैसे, और खुदा जाने साबरों के सुल्तान अली बादशाह ने वो काम कैसे किया होगा। ज़ैनब को पास खड़ा करके अपने हाथों से अली ने सैयदा के सर से चादर उतारी है। ये चादर उतार के और कहा कि देख लो मेरी बेटी को, इस हालत में भी देख लो, कल को ये तुम्हारे घर के सामने से गुजरे, इसे पत्थर ना मारना, कहीं ये ना कह देना हमने पहचाना नहीं था। मौला हमारी ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, हमारा आया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो दुआएं लेकर मेरे मालिक आपकी दहलीज पे आए हैं, ये दहलीज वो दहलीज है जहाँ पे अंबिया भी आते हैं तो इजाज़त मांग के आते हैं। मैं सैयद होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपके भाई होने के नाते हाथ जोड़ के ही गर्ज करता हूँ, घर की दहलीज के अंदर दाखिल हों। आपने जहाँ जहाँ ज़ियारत की है अपने अंदाज से, अपने तरीके से की है, लेकिन दहलीज के अंदर दाखिल हों, आयत ततहीर की तलावत करके दाखिल होइएगा और अपने दिल में वो एहतराम, वो ख्याल रख के जाइएगा कि अंदर वही आज भी हुजरे हैं जहाँ अली की बेटियाँ थी, अंदर वही घर है जहाँ अली की बेटियाँ रहते थी। अपने सर को झुका के दरूद पाक की तिलावत करते हुए, आयत ततहीर की तिलावत करते हुए उस घर की ज़ियारत करें। घर के अंदर आपको वो जगह भी मिलेगी जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, वो हुजरा भी मिलेगा जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम को कफन भी पहनाया गया। और फासला आपने देखना है, ये घर है वो मस्जिद कूफा है। इस घर से लेके उस घर तक, वहाँ अली बादशाह ने मस्जिद कूफा में अपनी ज़िंदगी की आखिरी अजान दी थी, वहाँ अली बादशाह को ज़र्ब लगी थी। और वहाँ से लेके यहाँ तक अली बादशाह के सहाबा अली को उठा के लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे आके अली बादशाह ने कहा था, हसन बेटा मेरे सहाबा से कह दो अब यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरी बेटियों तक मेरी खबर पहुँच गई होगी, वो रो रही होंगी, और मैं अली बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें भी मेरे सहाबा के कानों तक पहुँचे। फासला आपने देख लिया है, अंदर वही मकाम है, वही जगह है, वही मस्जिद कूफा है, वही ज़ियारत गाहें हैं।
گھر میں داخل ہوں تو درود پاک آیت تطہیر کی تلاوت کر کے داخل ہوئیے گا. مالک ہماری زیارت کو قبول فرمائے, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو دلوں میں حاجات لے کر ہم آئے ہیں, اس دہلیز پہ چوکھٹ پہ آئے ہیں, مالک ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. سب سے آخری اور اہم دعا, آخری حجت ولی العصر امام زمانہ کا مولا جل ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرمائے. اور یہ ہماری ہم باب السبحان سے داخل ہوں گے. اس کی تفصیلات ابھی علامہ صاحب نے بیان کی ہیں. ابھی آپ جو پانی کا حوض دیکھیں, یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح اٹھا تھا وہ اسی جگہ سے اٹھا تھا. اور اب تمام مومنین جو بھی یہاں جاتے ہیں وہ اسی پانی سے وضو بھی کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں مولا علی علیہ السلام امامت فرماتے تھے, اور 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم نے حالت نماز میں آپ کے سر اقدس پہ زہر آلود تلوار سے وار کیا, جس کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی. آج مسلمان اس کو مقتل گاہ مولا علی علیہ السلام سے پہچانتے ہیں. مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید, ایک مسجد میں ایک مقتل میں. یہ بھی ہم جس مقام کی طرف بڑھ رہے تھے, یہ مقام جناب مسلم بن عقیل ہے. جناب مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کی چچا زاد بھائی تھے, اور کوفہ میں آپ نے ان کو اپنا نائب سفیر بنا کے روانہ کیا تھا. اس کی دوسری جانب جناب حانی بن عروہ کا مقام ہے, جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کے زبردست حامی تھے اور مددگار تھے. جناب مسلم بن عقیل کو 9 ذی الحج کو ان کی بڑھتی ہوئی شہرت اور امام حسین اسلام کی, کیونکہ انہوں نے بیعت لی تھی کوفہ والوں سے, اس کی وجہ سے یزید نے ان کو 9 ذی الحج کو شہید کرا دیا تھا. بعد میں حضرت حانی بن عروہ کو بھی شہید کرا دیا گیا. اسی سے آگے تھوڑا بڑھے تو جناب مختار سقفی کا مقام آتا ہے. جناب مختار سقفی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کربلا کے واقعہ کے بعد یزیدی لشکر کو جہنم وصل کیا تھا. یہ مقام ہے جناب مسلم بن عقیل کا. محراب مولا علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ ایک دروازہ ہے جس کو باب الصبح کہا جاتا ہے, اور یہ دروازہ مولا علیہ السلام کا جو اپنا گھر ہے اس کی جانب کو یہ کھلتا ہے بیک سائڈ سے, اور مولا علیہ السلام اسی راستے سے اپنے گھر کی طرف جایا کرتے تھے. یہ مولا علیہ السلام کا گھر ہے جہاں مولا علیہ السلام نے 5 سے 6 سال یہاں گزارے ہیں, اور آپ کی شہادت بھی یہیں پہ واقع ہوئی.